100 میں سے 30 یا 40% سوسائٹیز جو ہوتی ہیں وہ جینون ہوتی ہیں، باقی ساری فیک ہوتی ہیں۔ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ یا ریئل اسٹیٹ کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کا کام کیا صرف کمیشن کمانا ہے؟ کیا ان کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ کلائنٹ کو آگاہ کریں کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں، اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں؟ یا تو یہ بات ہے کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے سامنے والے کی جو ہے وہ بھینس حلال کر دینا؟ ہم لوگوں کو ذبح کر دیتے ہیں۔ اب لوگ اتنے ڈر چکے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہے۔ ایک کلائنٹ خراب ہونے سے 10 خراب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جا کے 10 کو بتاتا ہے۔ عام آدمی تو میں نے تو جس کو بھی دیکھا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو پلاٹ لے کے پھنس گیا ہوں۔ وہ پیسہ کہاں پہ ہے جو ریئل اسٹیٹ میں بہت پیسہ ہے؟ السلام علیکم، وصال پوڈ کاسٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ فیضان احمد۔ ناظرین، ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے کچھ ایسے سوال جو دبا دیے جاتے ہیں ہماری مارکیٹ میں، یا کچھ ایسے سوال جو عام آدمی کے ہوتے ہیں، انہی کو آگے جاری رکھنے کے لیے، انہی سوال کو پوچھنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وصال مارکیٹنگ کے سی ای او اور آنر مسٹر عاکف وصال صاحب۔ ان سے سوال کرتے ہیں اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے فیضان بھائی؟ الحمدللہ سر، آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ سر، آپ نے جو سلسلہ سٹارٹ کیا ہے اس میں یہ ہوگا کہ لوگوں کو اویئرنیس ہو جائے گی کچھ نہ کچھ کہ آگے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں کو سر اویئرنیس بھی ہو جائے گی، اور وصال مارکیٹنگ کا تو کیونکہ شروع سے یہی ایک رائے ہے کہ ہم لوگوں نے جب بھی کام کیا ہے فیئر کام کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی سر مجھے یہ بتائیں، سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے جو ہر عام آدمی کا سوال ہے کہ ایک عام آدمی سوسائٹی میں فائل لیتا ہے، اس کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ فائل کی قیمت ڈبل ہو جائے گی۔ بغیر پلاٹ کے یا بغیر لوکیشن کے فائل کی قیمت کیسے ڈبل ہو سکتی ہے؟ اس پہ مختصراً اور دو ٹوک جواب ہے، اس میں کوئی ایسی لمبی چوڑی بحث ہی نہیں ہے کہ وہ فراڈ ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے ایک لالچ کے۔ ہمارے اندر بھی لالچ ہوتا ہے، اور جو اس کے اندر بندہ انویسٹمنٹ کرتا ہے اس کے اندر بھی لالچ ہوتا ہے۔ کبھی فائل کی قیمت ڈبل نہیں ہوتی۔ آپ کا ایک پروسیس ہے، آپ نے وہ پورا اڈاپٹ کرنا ہے۔ اگر آپ نے فل پیمنٹ پہ پلاٹ لینا ہے تو آپ کا وہ جو ہے اس میں بہت جلدی پہ آپ کو فائدہ آ سکتا ہے۔ باقی اگر آپ نے انسٹالمنٹ پہ جانا ہے تو ایک چیز ہی آپ کو ایک کمپنی دے 3-4 سال کے لیے ہے، تو وہ کیسے آپ کا وہ ڈبل اور ٹرپل ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی بالکل اس میں کوئی سراسر یہ جھوٹ ہے۔ فیک سوسائٹیز ہوتی ہیں، ان کی فائلیں، یہ سٹا بازی اس کو کہتے کہہ لیں آپ، یا جوا کہہ لیں۔ وہ لگتا ہے مارکیٹ میں جواری ہوتے ہیں، وہ کھیلتے ہیں، جوا لگ گیا، نہ لگا تو بس اب ختم۔ اس کے علاوہ ایک پراپر سسٹم ہے جو کہ سوسائٹی آپ کی جس کے پاس این او سی ہوتا ہے وہ چیک کرنا چاہیے۔ این او سی چیک کر کے اس کے اندر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، یا لے آؤٹ پلان اس کا چیک کرنا چاہیے، اس کو اجازت ہے نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ موقع پہ جا کے دیکھیں کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، زمین اس کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ انویسٹمنٹ کریں اور ڈاؤن پیمنٹ کی شکل وہ آپ نے دیجیے، تو اس کے بعد انسٹالمنٹ ہوتی ہے۔ ایک پراپر شیڈول آپ کو دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ انسٹالمنٹ دینی، اس میں سے بھی آپ کی جو ہے وہ 20-30% جو سوسائٹیز ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، باقی ساری فیک ہوتی ہیں۔ سر ابھی آپ نے کہا ہے کہ 20 سے 30% جو سوسائٹیز ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں، تو مارکیٹ میں جو ڈیلرز بیٹھے ہوئے ہیں، یا جو میں یہ کہوں کہ اپنی 5 یا 10 ہزار روپے کے لیے ایک عام آدمی کا 10 سے 15 لاکھ روپے لگا دیتے ہیں، ان کے بارے میں یا ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کے لیے کیا چیزیں ہیں کہ عام آدمی اگر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ کیسے آئیڈینٹیفائی کرے گا کہ یہ بندہ ٹھیک ہے اور یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے؟ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے 2-4 چیزیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا ادارہ چیک کریں کہ وہ کیا ایس ایس سی پی سے رجسٹر ہے، ان کے بینک اکاؤنٹس چل رہے ہیں یا نہیں چل رہا ہے، ان کا لوکیشن کیا ہے، وہ کسی اتھینٹک ادارے میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں یا ان کا اپنا ادارہ جو ہے وہ کام کر رہا ہے، یا کسی بندہ جو ہے جس سے آپ فائل لے رہے ہیں وہ کس ادارے کے ساتھ اٹیچ ہے۔ کافی چیزیں جس کی وجہ سے آپ ان کو اسکروٹنی کر سکتے ہیں، ان کا آفس وزٹ کریں، ان کو دیکھیں، اس کے بعد آپ کا اندازہ آپ سارے لوگ جو ہے الحمدللہ ماشاءاللہ شعور عقل رکھتے ہیں، وہ ججمنٹ کر لیتا ہے بندہ کہ یار یہ کیا فیک ہے۔ لیکن آج کل اصل میں مصنوعی چیزیں اتنی آ گئی ہیں کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے۔ اس کو جو ہے وہ جو بھیڑوں کے اندر میں سے ایک جو بھیڑ ہے وہ نکالنا، خراب بھیڑ، وہ بہت مشکل کام ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ہے کہ لوگ سمجھدار جو ہیں وہ کر لیتے ہیں، یہ کوئی اتنا بڑا بات نہیں۔ بس یہی ہے کہ ادارہ چیک کریں، پیمنٹ اگر آپ نے کرنی ہے تو اکاؤنٹ میں کریں، اس کے ساتھ مکمل ایگریمنٹ کریں، پھر وہ اگر آپ کے پاس کرتا ہے نا تو ساری چیزیں جب آپ کے پاس ہیں تو ادارے الحمدللہ موجود ہیں، کچھ نہ کچھ آپ کا ہو جاتا ہے۔ سر جو سوسائٹی کے جو ڈیولپرز ہوتے ہیں، ابھی آپ نے بات کیا ہے کہ 3 سے 4 سال کا ایک پلان ہوتا ہے، اس میں ڈیولپر بہت سارے وعدے بھی کرتا ہے، کیا وہ وعدے سچ ہوتے ہیں سر؟ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کس ڈیولپر کی بات کر رہے ہیں یا کس کی سوسائٹی میں آپ نے انویسٹمنٹ کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے سب سے پہلے آپ لے لیں کہ ملک ریاض صاحب نے یہ لوگوں کو بتا رہا کہ کیسے آپ نے جو ہے نا وہ رن ہے،
اس نے انسان کو بتایا کہ یہ ایک لائف ہے، یہ ایک لائف سٹائل ہے ملک ریاض میں، جو اب اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ دیکھ رہے ہیں چوہے مجید صاحب ہیں، اس کی سوسائٹی میں اگر آپ لیتے ہیں تو وعدے سچ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور کافی سوسائٹیز ہیں جن کے اندر آپ کے وعدے سچ ہوتے ہیں لیکن سب کے اندر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے صرف خواب دکھانے ہیں، وہ آپ کے خواب پورے نہیں ہوں گے، اور یہ 100% جینون بات ہے۔ اور جو ڈیولپر اچھا ڈیولپر ہے، وہ جو کام کرتا ہے یا ڈیولپمنٹ کرتا ہے، وہ تھوڑے ٹائم میں آپ کو نظر آ جاتا ہے، اور سوسائٹی کو این او سی بھی مل جاتا ہے، ساری چیزیں ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ خواب زیادہ دکھاتے ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹ وہی بات ہے کہ تقریباً آپ سمجھیں کہ 100 میں سے 30 یا 40% سوسائٹیز جو ہوتی ہیں وہ جینون ہوتی ہیں، باقی ساری فیک ہوتی ہیں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ یا ریئل اسٹیٹ کی جو ایجنسیز ہوتی ہیں، ان کا کام کیا صرف کمیشن کمانا ہے؟ کیا ان کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ کلائنٹ کو آگاہ کریں کہ آپ اس میں انویسٹمنٹ کریں، اس میں انویسٹمنٹ نہ کریں؟ یا تو یہ بات ہے کہ اپنے پاؤ گوشت کے لیے سامنے والے کی جو ہے وہ بھینس حلال کر دینا؟ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ جو اچھے ادارے کام کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ ہے اس کے اندر، ہمارے اندر بہت مسائل ہیں۔ جو ریل اسٹیٹ ہے نا، اپنا آپ جس کو ایجنٹ کہہ لیں یا ہم ڈیلرز کہتے ہیں، ڈیلرز کہہ لیں، ایجنٹ کہہ لیں، جو بھی نام دے دیں، اس کے اندر بہت مسائل ہیں۔ ہم لوگوں کو ذبح کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں حقیقت پہ مبنی آپ کو بات بتاؤں، ہم لوگوں کو ذبح کر دیتے ہیں اور لوگ ذبح ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بدلے میں ہمیں بھی جو ہے نا، ہمارے بھی نقصان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ جب ایک کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی بالکل غلط ہوگا، یہ آپ بات یاد رکھیے گا، اور اسی دنیا میں ہوگا، یہ آپ مت سوچیں کہ آپ نے آگے جا کے اس کے حساب دینا ہے۔ تو سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، میں یہی دعا ہی کر سکتا ہوں۔ اس میں جو اپنا ہے، اس کو روکنا ناممکن ہے کہ آپ اس کو روک سکیں۔ یا تو یہ کہ سارے بندے ہی جو ہے ولی اللہ ہو جائیں، سارے بندے ہی اس طرح کام کرنا شروع کر دیں، وہ ساری چیزیں سامنے لے کے آئیں، لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے، کیونکہ لالچ ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جب تک ہم لالچ قائم ہے، لالچ ہے، لالچی ہیں، ساری چیزیں موجود ہیں، تو اس وقت تک یہ کام نہ بند ہو سکتا ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ صرف یہی ہے کہ آپ جو ہے اپنے اینڈ پہ ساری چیزیں لوگ بندوں کو بتائیں۔ میں ڈیلر سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ساری باتیں جو ہے ایک سوسائٹی کے بارے میں، کیونکہ آپ کو سارا پتہ ہوتا ہے، آپ کو پہلے دن بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک دو سوسائٹی کو جن کا ڈیلر کا نہ پتہ ہو، آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہوگا، یہ ایسے ہوگا۔ ہاں، ایک اور بات اس میں یہ کہ ڈیلرز کی بھی اتنی زیادہ غلطی میں اس لیے نہیں کروں گا، ہوتی ہے 50% ڈیلرز کی بھی ہوتی ہے، لیکن کچھ سوسائٹی، اب سوسائٹی ہے کہ وہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، یہ کریں، تو ہم اس کے بیاف پہ ہی لوگوں کو بتاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ سوسائٹی ایسی ہوتی ہیں جن میں مطلب ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ غلط ہے یا صحیح ہے، اس کا بھی ہم کام کرتے رہتے ہیں، لیکن کچھ سوسائٹی ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں بتایا جاتا ہے، تو ہم ان کی بات جو ہے وہ سیکنڈ کرنے کے لیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کرتے ہیں۔ لیکن ہم جو پرانے ڈیلرز ہیں، کافی عرصے سے کام کر رہے ہیں، ان کو اندازہ تو ہو جاتا ہے کہ یار کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس لیے وہ لوگوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کیا کریں۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ ایک سوسائٹی لانچ ہوتی ہے، وہ ڈیولپمنٹ بھی کر رہی ہے، ہر چیز کر رہی ہے، اب لوگ اتنے ڈر چکے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہے، تو آپ لوگوں کے لیے کیا ایک پیغام آپ دیتے ہیں کہ اچھا آپ انویسٹمنٹ کریں یا نہ کریں ریئل اسٹیٹ میں؟ یہ غلط بات ہے بالکل، لوگوں کی جو ہے نا، لوگ جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ کرنا ہی نہیں چاہ رہے، لوگ ڈرے ہوئے۔ ہوتا پتہ ہے کیا ہے، ایک سوسائٹی خراب ہوئی، دوسری خراب ہوئی، اس کی وجہ سے اب ساری سوسائٹیز تو نہیں خراب ہوگی نا۔ لوگ بندہ جو ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ باقی اصل میں اوور آل جو ہے نا، مارکیٹ کا یہ سارا ایشو ہے، لوگوں کا ڈر کا مسئلہ نہیں ہے۔ کل مارکیٹ تھوڑی سی چلنی ہو جائے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، ہمارے کچھ کلائنٹس ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پلاٹ یہ آ رہا ہے سر 30 لاکھ میں آ رہا ہے، کہتے ہیں نہیں لینا جی، چھوڑ دیں۔ تھوڑی سی مارکیٹ چلتی ہے، پھر وہ اچھا یار وہ پلاٹ کتنے کا آ رہا ہے، ہم کہتے ہیں سر جی وہ 35 میں، اچھا یار لے کے دے۔ ہم پھر دوبارہ کہتے ہیں سر وہ نہیں مل رہا، وہ 40 میں مل رہا، اچھا یار لے کے دے دینا، 42 پہ ڈیل ڈن کرے، 45 پہ کر دے، جدھر بھی ہوتا ہے کر دیں، کیونکہ اس سے مارکیٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ جس نے بیچنا ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے بھائی جان اب میرا بھی اوپر ریٹ جانا شروع ہو گیا تو میں بھی نہیں بیچوں گا۔ ایون کہ ایسا تک ہوتا ہے کہ 20 لاکھ بندے وہی پلاٹ اوپر جا کے لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مسئلہ ڈرنے والے بات نہیں ہے، مسئلہ یہ کہ آپ صرف چیک کر کے کام کریں، ٹھیک ہے، کہ میں نے کس سوسائٹی میں انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ پہلے بھی ہمیں 2-3 سوالوں میں یہ بات ڈسکس ہماری ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، کہ کرنا کیا چاہیے۔ آپ صرف دیکھیں اور اپنے جو ہے اپنا دماغ جو ہے وہ کھول کے رکھیں کہ میں اپنے پیسے لگانے ساری زندگی کی، میں نے اپنی انویسٹمنٹ لگانی ہے، بچوں کے لیے فیوچر بنانا ہے، تو اس کے لیے کم از کم تھوڑی تو ایفرٹ آپ بھی کریں نا۔ آپ بھی تھوڑا سا تو دیکھیں، صرف ایجنٹ پہ نہ جانے کہ ریل اسٹیٹ کنسلٹنٹ جو ہے وہ آپ کو بتا رہا ہے، وہ ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے اچھا مارکیٹنگ کا بندہ جو آفس بنا کے بیٹھا ہوا ہے نا، جو اچھا بندہ کام کرنے والا، وہ کبھی بھی اپنا نام خراب نہیں کرتا، کیونکہ اس نے ساری زندگی یہی کام کرنا ہے۔ اب میں اور کوئی کام نہیں کر سکتا، میرا ریل اسٹیٹ کا کام ہے، میں کیسے لوگوں کے ساتھ جھوٹ اور فراڈ کر سکتا ہوں؟
1 दिन करूंगा, 2 दिन करूंगा, 4 दिन करूंगा, लो मार्केट में मेरा पता नहीं चल जाएगा कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। अगर मैं सही काम करूंगा तब ही मेरे पास क्लाइंट है। एक क्लाइंट खराब होने से 10 खराब होते हैं, क्योंकि वो जाके 10 को बताता है। एक को फायदा देने से 20 वापस आते हैं, क्योंकि वो 20 को बताता है कि मुझे फायदा हुआ है। हर जगह पे रियल एस्टेट का जो कंसल्टेंट है उसका कसूर नहीं होता कि आप हर जगह पे उसको कसूर बांट रहे हैं। ज़रूर है, उसने काम करना है, सारे को करना है, उसने अपनी फीस लेनी है, लेकिन हर जगह पे वो गलत नहीं होता। और सोसाइटी की बात वो सेकंड करता है, जो सोसाइटी उसको बताती है वो करता है। कुछ सोसाइटीज़ होती हैं जिनका अंदाज़ा होता है कि मेरे कुछ ऐसे हमारे भाई हैं, मैं खुद को भी कह लूँ कि मैं कौन सा दूध से धुला हूँ, हम कमीशन के लालच में कर जाते हैं ऐसा। लेकिन ये कि सबसे रिक्वेस्ट है कि ये काम बंद करें, क्योंकि लोगों की जो कमाई है या पैसा है वो बड़ा मुश्किल से कमाया हुआ है, तो हमें उनका साथ देना चाहिए कि सही जगह पे इन्वेस्टमेंट करवानी चाहिए। अच्छा सर, ये तो हो गए वो सवाल जो आम लोगों के हैं। इधर मेरा एक पर्सनल सवाल भी है सर कि आज रियल एस्टेट की मार्केट इतनी ज़्यादा हो गई है कि एक आम बंदा जिसकी तनख्वाह 50 या 60 या 70 हज़ार रुपये है, उसके लिए तो मकान बनाना बड़ा मुश्किल हो गया सर। नहीं, वो सोसाइटीज़ के डिपेंड करता है कि वो अपना किस सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट करता है। अभी भी इतनी चीज़ें महंगी हुई हैं, लेकिन अभी भी इतनी महंगी नहीं है। आपको इस वक्त जो है इस्लामाबाद के अंदर नज़दीक तरीन इंस्टॉलमेंट पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको 20 से 25 लाख रुपए में प्लॉट मिल सकता है। इससे कम इस्लामाबाद के अंदर आप और कितना चाहते हैं कि कितना काम हो। अब ये है कि पहुँच से बाहर वाली बात है कि हर किसी की अपनी इन्वेस्टमेंट होती है ना, लेकिन हर किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। आप अगर 1.5 करोड़ का 5 मरले का लेना चाहते हैं तो वो भी है, अगर आप 20 का लेना चाहते हैं तो वो भी है। लेकिन सिर्फ आपने 20 का जो लेना है वो लेना सिर्फ उस जगह पे जहाँ पे एनओसी मौजूद हो, काम हो रहा हो, ठीक है, वहाँ पे आप प्लाट ले तो आपको मिल जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं कि सारी चीज़ें पहुँच से दूर है, हर बंदे की पहुँच में अब डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे लेना चाहता है। अब ये नहीं कि आप चाहें कि मैं मेरे पास 20 लाख है तो मैं जी किसी ऐसी सोसाइटी में प्लाट मुझे लेके दे दें जहाँ पे वो उस रेंज में, उस हिसाब से, उस लोकेशन से ही आपको मिलेगा, और इंस्टॉलमेंट पे भी मिल जाता है। बहुत शुक्रिया सर। अगर आप लोगों का भी कोई ऐसा सवाल है जो आप चाहते हैं कि हम किसी डेवलपर से पूछें, या आप ऐसा चाहते हैं कि हम किसी डेवलपर को अपने स्टूडियो में बुला के उसका इंटरव्यू करें, तो आप नीचे कमेंट्स में अपनी राय दे सकते हैं। या अगर आपके पास किसी ऐसी सोसाइटी की फ़ाइल है जो आप बेचना चाह रहे हैं, तो भी आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आखिर में मैं चाहूँगा कि बसाल साहब आप अपने प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को पैगाम दें, फिर हम इस पॉडकास्ट का एक बाकायदा एंड करते हैं। अब मेरा नाम जी आकिब बुसाल, पहले उन्होंने बुसाल मार्केटिंग का मैं ऑनर हूँ। इस्लामाबाद के अंदर रियल एस्टेट का काम कर रहा हूँ। जिन सेक्टर्स को डील कर रहे हैं उसके बारे में हम वीडियो बनाते हैं। यूट्यूब हमारे चैनल के ऊपर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, उन पे आप देख सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पहली सबसे बात यह है कि मैं अपने इलाके के लिए जो सरगोदा और मंडी बाउलदीन है उनके लिए एनी टाइम फ्री ऑफ कास्ट जब भी वो हमारे ऑफिस आए हम उनको सर्विस देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रियल एस्टेट के अंदर किसी भी बंदे को कोई भी मुश्किल, कोई भी परेशानी, या उसने प्लॉट लिया तो एक दफ़ा हमारे साथ डिस्कस करें, अगर हम उसका कोई हल कर सकते हो तो ज़रूर करेंगे। बाकी ये है कि हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसके अंदर आप भी सवाल जो आपका मसला जो है वो आप कर सकते हैं, हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं कि ये है, कोई बंदा वीडियो बनवाना चाहता है, अपना प्लॉट देखना चाहता है, उसको हम लोकेशन भी अपनी दिखाएंगे। जो हमारे सर्विसेज हैं वो हम इंशाल्लाह अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करेंगे। आके साल